الحمد للہ حمدا کثیرا طیبا مبارکا فیہ والصلاة والسلام علی سید الرسل وعلی سائر الانبیاء والمرسلین ومن تبعهم بإحسان الى یوم الدین اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم انا اعطیناک الکوثر فصل لربک وانحر ان شانئک هو الابتر صدق اللہ العظیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا انک انت العلیم الحکیم اللہم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صل وسلم علی محمد عبدک ورسولک وصل علی الجمیع المؤمنین والمؤمنات والمسلمین والمسلمات وبارک علی محمد وعلی ازواجہ وذریاتہ۔ میرے محترم دوستو، بزرگوں، ماں اور بہنیں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ قربانی کے سلسلے میں کچھ مسائل بیان کیا جائے گا۔ اللہ سبحانہ و تعالی ہمیں بات سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ قربانی جو ہے ایک اہم عبادت ہے، اور ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے چند روایات میں چند فضائل اس کے بارے میں موجود ہے۔ جس طرح حضرت زید بن ارقم رضی اللہ تعالی عنہ، آپ ایک صحابی رسول ہے، آپ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس صحابہ موجود تھے، اور صحابہ رضی اللہ تعالی عنہم نے فرمایا یا رسول اللہ ما هذه الاضاحی، کہ اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم یہ قربانی کیا چیز ہے؟ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سنت ابیکم ابراہیم علیہ السلام، کہ قربانی جو ہے یہ تمہارے باپ، تمہارے ابا ابراہیم علیہ السلام کے جو ہے سنت ہے، یعنی ابراہیم علیہ السلام کے جو ہے طریقہ ہے یہ۔ اس کے بعد صحابہ رضی اللہ تعالی عنہم نے فرمایا فما لنا فیہا یا رسول اللہ، کہ ہمارے لیے اس میں کیا ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ جب ہم قربانی کریں گے اور ہم جو ہے ایک جانور ذبح کریں گے قربانی کی نیت سے، تو ہمیں کیا ملے گا؟ اور تو اس سوال کے جواب میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بِكُلِّ شَعْرَةٍ حَسَنَةٍ، کہ ہر بال پر جو ہے ہمیں ایک حسنہ، ایک ثواب ملے گا، ہر بال پر ایک ثواب ملے گا۔ اسی طرح جو ہے کئی احادیث اور کئی روایتیں قربانی کے فضائل کے سلسلے میں جو ہے مروی ہے۔ اس کے بارے میں جو ہے ہم بہرحال جو ہے علماء کرام اور ہمارے جو ہے مفتیان اعظام سے سنتے رہتے ہیں قربانی کے فضائل کے بارے میں۔ قربانی کے بارے میں جو ہے عوام میں کچھ غلط فہمیاں ہے جس کو جو ہے بیان کرنا ضروری ہے۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ ہمیں یہ جاننا چاہیے کہ قربانی جو ہے یہ ایک واجب عمل ہے۔ قربانی ایک واجب عمل ہے، مستحب یا سنت عمل نہیں ہے۔ بہت سارے لوگ جو ہے یہ خیال رکھتے ہیں کہ یہ ایک مستحب عمل ہے، یا ایک جو ہے اس کو کرنے میں جو ہے ثواب ہے، لیکن جو اس کو کریں گے، جو اس کو نہیں کرے گا اس پر گناہ نہیں ہے۔ تو اس طرح نہیں ہے، بلکہ قربانی کے کچھ شرائط ہے، کچھ فرائض ہے۔ قربانی کے کچھ شرائط ہے، کچھ فرائض ہے، اور جو لوگ ان شرائط کو پورا کر لیتے ہیں ان لوگوں پر جو ہے قربانی واجب ہو جاتا ہے۔ جو لوگ ان شرائط کو جو ہے ان فرائض کو پورا کر لیتے ہیں قربانی اس پر جو ہے واجب ہو جاتا ہے۔ اس کا معنی یہ ہے کہ قربانی کرنا ان کے لیے ضروری ہے، قربانی کرنا ان کے لیے ضروری ہے۔ اور اسی لیے جو ہے خدا نخواستہ کسی کو جو ہے کسی کے اوپر قربانی واجب تھا اور انہوں نے قربانی نہیں کیا، کسی کے اوپر قربانی واجب تھا، شرائط تمام، قربانی کے تمام شرائط پورے ہو رہے تھے، پھر بھی انہوں نے جو ہے کسی وجہ سے جو ہے قربانی نہیں کیا، تو یہ
یہ قربانی جو ہے اس وقت تک واجب رہے گا جب تک کہ اس کو قضا نہیں کرتا ہے. تو یہ وجوب جو ہے اس وقت تک باقی رہتا ہے جب تک کہ اس کی قضا نہیں ہوتا ہے. اس لیے جو ہے قربانی جو ہم نے مس کر دیا، قربانی جو کسی کے اوپر واجب تھا اور اس نے قربانی نہیں کیا تو اس کے اوپر قضا لازم آتا ہے. اس کو اس قربانی کی قضا کرنا چاہیے. اور قربانی کا قضا یہی ہے کہ بکری میں سے جو ہے کسی بکری کی جو قربانی کے لائق ہے جو ہے قربانی کے بعد جتنا جلدی ہو سکے، قربانی کے قضا یہ ہے کہ جتنا جلدی ہو سکے بکری کو جو ہے بکری کی ایک نارمل بکری کی قیمت جو ہے جو قربانی کے لائق ہے اس قیمت کے مطابق جو اعتبار سے رقم پیسہ صدقہ کرنا ہے. نارمل ایک بکری جو ایک برس یا اس سے زیادہ ہو گیا ہے تو پھر جو ہے اس کے رقم اس کے پرائس کے اعتبار سے جو ہے اس وقت جو ہے یہ ایسا بکری کتنے میں بکتا ہے اس اعتبار سے جو ہے وہ رقم جو ہے وہ بدراہ جو ہے صدقہ کرنا ہے. اور کیونکہ قربانی ایک واجب عمل تھا تو یہ صدقہ کرنا یہ ایک قضا ہے جو ایک واجب عمل ہے، تو لہٰذا یہ پیسہ جو ہے وہ حضرات لے سکتے ہیں جو زکوٰۃ لے سکتا ہے. یعنی آپ کو یہ پیسہ یہ رقم ان حضرات کو دینا ہے جو زکوٰۃ لے سکتا ہے. مستحقین زکوٰۃ جو ہے یا مصارف الزکوٰۃ وہ یہی لوگ یہ رقم لے سکتا ہے، یا آپ کو انہی لوگوں کو یہ رقم دینا ہے. آپ نے ان لوگوں کو نہیں دیا، کسی اور کو دے دیا تو آپ کا قضا جو ہے یہ خیر دخ نہیں ہے. آپ نے قضا پورا نہیں کیا، ابھی تک جو ہے قربانی واجب ہے. ٹھیک ہے، قربانی کی قضا واجب ہے تو وجوب ابھی تک باقی رہے گا. تو یہ تھا قربانی کے بارے میں کہ یہ مستحب عمل نہیں ہے بلکہ قربانی ایک واجب عمل ہے جو ان لوگوں کے لیے جو شرائط کو پورا کر لیتے ہیں، ان فرائض کو پورا کر لیتے ہیں. دوسری بات یہ ہے کہ قربانی جو ہے یہ حج کی طرح نہیں ہے. عوام میں یہ بھی ایک غلط فہمی ہے کہ جس طرح حج زندگی میں ایک ہی مرتبہ واجب فرض ہوتا ہے، اسی طرح جو ہے عوام میں یہ غلط فہمی ہے کہ قربانی ایک ہی دفعہ زندگی میں واجب ہوتا ہے. حالانکہ بات ایسا نہیں ہے. یہ جب تک ہم شرائط کو پورا کر لیتے ہیں ذوالحجہ کے قربانی کے 3 دنوں میں، تینوں میں سے ایک دن بھی شرائط قربانی کے شرائط پورا ہو جاتا ہے تو ہمارے اوپر جو ہے قربانی واجب ہے. 10، 11 اور 12 ذوالحجہ میں سے کسی ایک دن جو ہے ہم قربانی کی شرائط پورا کر لیتے ہیں تو پھر ہمارے اوپر قربانی کرنا واجب ہو جاتا ہے. ٹھیک ہے، یہ مسئلہ حج کی طرح نہیں کہ زندگی میں ایک ہی دفعہ فرض ہوتا ہے حج، بلکہ یہ مسئلہ جو ہے یہ صدقۃ الفطر کی طرح ہے. جب ہر سال جب وہ شرائط ہر سال پورا ہوتا ہے تو پھر جو ہے قربانی کے 3 دن میں سے کسی ایک دن میں جو ہے ہم تمام شرائط کو پورا کر لیتے ہیں تو پھر جو ہے وہ قربانی ہمارے اوپر واجب ہوتا ہے، چاہے وہ ہر سال ہو، چاہے وہ عمدین سال ہو، پرابلم نہیں ہے. جو ہے جب تک ہم قربانی کے شرائط کو پورا کر لیتے ہیں قربانی کے 3 دنوں میں سے کسی ایک دن تو پھر جو ہے وہ قربانی ہمارے اوپر واجب ہو جاتا ہے. تیسری بات یہ ہے کہ بہت سارے لوگ جو ہے جن کے اوپر قربانی کرنا واجب ہوتا ہے وہ قربانی کرتے ہیں لیکن پھر بھی ان کو قربانی نہ کرنے کی گناہ ملتا ہے. بہت سارے لوگ جو ہے جن کے اوپر قربانی کرنا واجب ہے تو وہ قربانی کرتے ہیں لیکن پھر بھی انہیں قربانی نہ کرنے کا گناہ ملتا ہے. اور اس کی وجہ یہ ہے کہ جب ہم یہ کہتے ہیں کہ آپ پر قربانی واجب ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کو پہلی چیز تو یہ ہے کہ آپ کو قربانی کرنا ہے. ٹھیک ہے،
ہم کہتے ہیں کوئی بھی عالم یا کوئی بھی مفتی صاحب جو ہے آپ کو کہے گا کہ قربانی واجب ہے ایسے ایسے شرط ایسے ایسے لوگوں پر، یا آپ نے کسی دارالفتہ میں جو ہے فتویٰ پوچھا اور انہوں نے کہا کہ قربانی کرنا واجب ہے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ پہلی بات کہ آپ کے اوپر قربانی کرنا واجب ہے، یعنی آپ کو ایک جانور ذبح کرنا ہے، اور دوسری بات یہ ہے کہ وہ جانور جو آپ ذبح کریں گے وہ آپ کے نام سے، یعنی آپ کے لیے ذبح ہونا چاہیے، یعنی وہ قربانی آپ کے لیے ہونا چاہیے، ٹھیک ہے۔ اس کا مطلب آپ کے لیے ہونے کا مطلب یہ ہے کہ وہ قربانی آپ کے نام سے ذبح ہوگا، نہ کہ آپ جو ہے نیت کریں گے کہ یہ قربانی میرے جو ہے محروم والدہ کے لیے ہے، یا یہ قربانی جو ہے میرے محروم والد صاحب کے لیے ہے، یا جو بھی رشتہ دار کے لیے ہے جن کا انتقال ہو گیا ہے، بلکہ اس طرح نہیں، آپ کو خود کی قربانی کی نیت کرنا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے، ٹھیک ہے، آپ کے خود کے قربانی کی نیت کرنا ہے کہ یہ قربانی میرے لیے ہے، کیونکہ میرے اوپر واجب ہے، اس لیے میں یہ قربانی کر رہا ہوں۔ ہاں، یہ ہو سکتا ہے کہ آپ 2 یا 3 حصہ لے لیں، اور ان 2-3 حصوں میں یا آپ جتنا حصہ اللہ نے آپ کو جتنا توفیق دیا ہو آپ وہ حصہ لے لیں، اور جو ہے آپ نیت کریں کہ پہلا حصہ میں تو میری قربانی ہے، اس کے بعد جو ہے یہ میرے محروم والد کے لیے ہے، یہ میرے محرومہ والدہ کے لیے ہے، ٹھیک ہے۔ تو وہ نفل قربانی ہوگا، اور پہلی قربانی جو ہے یہ فرض یا یہ واجب قربانی ہوگا۔ تو یہ ہو سکتا ہے، لیکن آپ کو جو ہے جب آپ کے اوپر قربانی واجب ہے تو اس کا مطلب یہی ہے کہ وہ قربانی آپ کو کرنا ہے، اور آپ کے لیے ہی کرنا ہے، یعنی آپ کے نام پر ہونا چاہیے، آپ کے نام پر ہونا چاہیے، نہ کہ کسی اور کے لیے، ٹھیک ہے۔ آپ کسی اور کے لیے قربانی کرنا چاہتے ہیں تو آپ کو دوسرے حصہ لینا ہوگا، یا بڑے جانور میں سے ایک حصہ لینا ہوگا، یا جو ہے چھوٹے جانور میں سے جو ہے ایک پورا جانور ذبح یعنی قربانی کروانا ہوگا، ٹھیک ہے۔ تو یہ اس طرح ہے۔ اب جو ہے ہمارے بہت سارے بھائی بہن یہ عذر کرتے ہیں کہ کیونکہ ہم گائے نہیں کھاتے ہیں، گائے کا گوشت نہیں کھاتے ہیں، یا بکری کا گوشت ہمارے گھروں میں نہیں آتا ہے، تو پھر جو ہے لہٰذا ہم قربانی نہیں کرتے ہیں، حالانکہ ان پر قربانی کرنا واجب ہے، یا جو ہے کوئی قربانی واجب ہے لیکن پھر بھی جو ہے کوئی گھر پر نہیں ہے جو اس کو پکا سکتے ہیں وغیرہ وغیرہ، ایسے عذر ہم پیش کرتے ہیں۔ تو یہ صحیح عذر نہیں ہے قربانی نہ کرنے کے لیے۔ آپ گوشت کو کھاتے نہیں ہیں، بکرے کا گوشت یا جو ہے بکری کا گوشت اور یا گائے کا گوشت آپ نہیں کھاتے ہیں، آپ اس کو تقسیم کر سکتے ہیں، لیکن یہ عذر نہیں ہے قربانی نہ کرنے کے لیے، ٹھیک ہے، یہ عذر نہیں ہے قربانی نہ کرنے کے لیے۔ اسی طرح ایک اور غلط فہمی ہمارے عوام میں یہ ہے کہ ہمارے جو ہے ملکی، خاص کر کے اس کووڈ کے جو پیندیمک جو ہے چل رہا ہے، تو اس پہ جو ہے کافی لوگوں کو جو ہے ملک کے اعتبار سے جو ہے گھاٹے میں رہا ہے ان کی تجارت، تو جو ہے یا ملکی اعتبار سے جو ان کی جو ہے سچویشن حال ٹھیک نہیں ہے، تو لوگ عذر کرتے ہیں کہ کیونکہ یہاں پہ جو ہے اس طرح ہو رہا ہے، ہمارے ملکی اعتبار سے سچویشن اچھا نہیں ہے، یا ہمارے تجارت جو ہے اس میں بہت نفع نہیں ہو رہا ہے تو ہم قربانی نہیں کریں گے، حالانکہ وہ تمام شرائط، قربانی کے تمام شرائط پورے کر رہے ہیں، وہ قربانی کر سکتے ہیں، لیکن کیونکہ پہلے وہ 3-4 قربانی کرتے تھے، اب شاید 1 کر پائیں گے، تو اس اعتبار سے وہ کہتے ہیں کہ ہم قربانی نہیں کریں گے، عذر پیش کرتے کہ ہم قربانی نہیں کریں گے۔ تو میرے محترم دوستو، بزرگوں، ماں اور بہنیں، یہ صحیح نہیں ہے، یہ صحیح عذر نہیں ہے۔ قربانی کرنا آپ کے اوپر جو واجب ہو گیا ہے تو آپ کو قربانی کرنا چاہیے، چاہے 1 ہے، چاہے 2 ہے، جتنا بھی ہے مار ترمین سے آپ قربانی کریں، ٹھیک ہے۔ یہ عذر صحیح نہیں ہے، اور اس کی وجہ یہ جو عذر آ رہا ہے کہ ہم قربانی نہیں کریں گے اس طرح، کیونکہ ہم بہت ابھی تک جو ہے لوگ سمجھتے ہیں کہ یہ ایک مستحب عمل ہے، یہ ایک سنت عمل ہے، کریں گے تو ثواب، نہیں کریں گے تو کوئی پرابلم نہیں ہوگا،
ٹھیک ہے، اس میں ہم کوئی حرج نہیں ہے، ہمیں ثواب ملے گا نہیں، حالانکہ یہ اس طرح نہیں، یہ ایک واجب عمل ہے، یہ ایک واجب عمل ہے۔ اور جو حضرات قربانی کر سکتے ہیں، بلکہ جس پہ کے اوپر قربانی کرنا واجب ہے، پھر بھی وہ قربانی نہیں کرتے، تو اللہ کے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جو اس کے بارے میں وعید بھی بیان کیا ہے کہ جس پر جو ہے من کان لہ ساعۃ، ٹھیک ہے، جو شخص جو ہے قربانی کر سکتا ہے، جس کے اوپر قربانی واجب ہے، جس کو وسعت اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے وسعت دیا ہے قربانی کرنے کے لیے، اور پھر بھی وہ قربانی نہیں کر رہا ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے فلا یقربن مصلانا، کہ وہ ہمارے مصلی کے قریب نہ آئے، ہمارے عیدگاہ کے قریب نہ آئے۔ تو ایک بہت بڑی چیز ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس طرح فرمایا ہے، لہٰذا ہمیں جو ہے جس کے اوپر قربانی واجب ہے جو ہے آپ قربانی کریں۔ آپ کے ملک میں مہنگا پڑ رہا ہے، آپ شرائط کو پورا کر رہے ہیں، لیکن آپ کے ملک میں مہنگا پڑ رہا ہے، آپ جو ہے بیرونی ملک کرو، بیت العین میں کرو جہاں اور سستا پڑ رہا ہے۔ آپ علماء سے جو ہے کانٹیکٹ کرو، تو وہ آپ کو آپشنز دیں گے، آپ کو آپشن دیں گے کہ آپ کہاں کر سکتے ہیں، لیکن جو ہے آپ کے اوپر بہتر تو یہی کہ اپنے خود کے ملک میں قربانی کرو، لیکن کوئی شخص جو ہے نیپرچہ میں ان کے جو ہے وجوب آ جاتا ہے، واجب ہو گیا ہے، اب جو ہے اس کے لیے جو ہے 3 ڈیویژن ایسردہی جو ہے 3000 یا 3500 ایسردہی جو ہے نکالنا مشکل ہے، تو پھر یا اس سے زیادہ، آج کل تو قربانی اس سے زیادہ ہوتا ہے، ٹھیک ہے، تو اس کے لیے یہ قربانی کا یہ رقم نکالنا مشکل ہے، تو پھر جو ہے وہ دیکھے کہ وہ بیت العین میں یعنی بیرونی ملک میں جو ہے ابراڈ جو ہے قربانی کر سکتا ہے یا نہیں۔ اگر اس طرح کے کوئی چیز ہو سکتا ہے تو پھر، اور اس طرح سے ہو سکتا ہے تو دیسنوز جو ہے اپنا واجب قربانی وہاں پر کیجئے، لیکن پھر بھی آپ قربانی کیجئے، اور جن حضرات کے اوپر قربانی واجب ہے، ٹھیک ہے، نیپرچہ پر واجب ہو گیا، وہ جانتا ہے کہ نہیں ہمارے لیے بہت مشکل ہے قربانی کرنا، ٹھیک ہے، اب سورینام میں ہمارے لیے بہت مشکل ہے قربانی کرنا، تو ہم جو ہے تو آپ مولانا عتیق الرحمن سے جو ہے کانٹیکٹ کیجئے، ٹھیک ہے، وہ انہوں نے جو ہے ان کے کانٹیکٹس کے ان کو کانٹیکٹس ہے، تو جو ہے وہ آپ کے لیے انڈیا میں ایک قربانی ریخل کر سکتا ہے، لہٰذا آپ ان سے کانٹیکٹ کیجئے مولانا عتیق الرحمن سے، تاکہ وہ جو ہے آپ کے لیے کچھ بندوبست کر سکتا ہے۔ دیٹس نوز ہمارے جو ہے واجب قربانی ادا ہو جائے گا۔ جس کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے زیادہ دیا ہے، ٹھیک ہے، وہ رقم سورینام میں وہ قربانی کر سکتا ہے، اس کو چاہیے کہ وہ سورینام میں کرے، اور جن حضرات کو ارادہ ہے کہ وہ نفل قربانی کرے، تو پھر جو ہے آپ بھی کانٹیکٹ کر سکتے ہیں مولانا عتیق الرحمن صاحب سے، تو وہ آپ کو جو ہے بتا دیں گے کہ غالباً انڈیا میں جو ہے وہ قربانی ہوگا، لہٰذا آپ جو ہے وہاں پر ان سے کانٹیکٹ کر کے جو ہے رقم دے سکتے ہیں، تاکہ آپ کی قربانی نفل قربانی ہو سکتا ہے۔ کسی کو جو ہے نفل قربانی جو ہے کرنا چاہ رہا ہے، وہ غالباً وہ گوشت جو ہے غریبوں میں یا جو ہے مدارس میں تقسیم ہوگا، لہٰذا آپ اس کے لیے جو ہے تو وہ یعنی وہ گوشت صدقہ کیا جائے گا، ٹھیک ہے، غریبوں میں بانٹا جائے گا، تو آپ تقسیم کیا جائے گا، آپ وہاں سے کانٹیکٹ کیجئے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ جو ہے ہمیں جو ہے مسائل کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ بہرحال یہی بات کہا جاتا ہے، آپ جو ہے اپنے مسائل کو جو ہے علماء کرام سے پوچھئے، جو ہے چاہے جس سے بھی آپ کا تعلق ہو، جو آپ وہاں سے جو ہے
اور جو علماء کرام ہیں، مفتیان کرام ہیں، ان سے آپ جو ہے رہنمائی حاصل کیجئے، ان سے مسائل پوچھ کر عمل کیجئے، انشاءاللہ آپ کو اللہ سبحانہ وتعالی آپ کو ہدایت بھی ملے گا، اور ہم جانیں گے کہ نہیں ہمارا جو ہے مسئلہ جو ہے صحیح رہے گا، ہم جس طرح کر رہے وہ صحیح طریقہ رہے گا۔ اللہ سبحانہ وتعالی ہمیں ان باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔